A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study chapter number 4 of your textbook, which is also in U3 syllabus. That is, for God's sake, hold thy tongue. Before studying the chapter, dear students, you know that اللہ نے ہم سب کو زبان دی ہے اور اس زبان میں طاقت ہے اچھا اور برا کرنے کا. تو جہاں تک ہمارے آج کے اس ٹاپک کا تعلق ہے, فار گاڈ سیک یعنی خدا کے لیے, اللہ کے لیے, ہولڈ دے ٹنگ, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کی رکھوالی کرو. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو ہم ڈائریکٹلی اپنی اس چیپٹر پہ آئیں گے. یو آلسو لک ایٹ یور بکس آن پیج نمبر 26. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. تو بہت سارے ایسے ایول, ایسی برائیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے جو الٹے میں انہی کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. One such common evil is backbiting. ان میں سے ایک برائی جو ہے وہ ہے بیک بائٹنگ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیک بائٹنگ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ بیک بائٹنگ کا مطلب ہے چگل خوری, جس کو ہم چگل خوری کہتے ہیں. چگل خوری کا معنی یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جو ہم اس کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم بیک بائٹنگ کہتے ہیں. تو ایسا ہی ایسی ایک برائی بیک بائٹنگ کی ہے. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. تو اس چیپٹر میں ایسی ہی یعنی بیک بائٹنگ کی جو برائی ہیں, اس کے مضر اثرات کیا ہے, انہی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ریلیجیس سورسز اور نان ریلیجیس سورسز کے ذریعے سے. ریڈ دا لیسن اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ایول افیکٹس. اس لیسن کو پڑھ کے ہم اس کے جو برے اثرات ہیں اس کو ہم جانیں گے. تو یو سی ایٹ یور بکس, لائک آور ہینڈس our tongue has the power to do good or evil to others. جس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں ایک طاقت ہے, ہم ان ہاتھوں کے ذریعے سے اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. یعنی کسی کا قتل کیا تو برا ہوا, کسی کے کام ہم آئے تو اس کے ساتھ ہم نے اچھا کیا. تو اسی طرح ہماری زبان میں بھی اچھا اور برا کرنے کی طاقت ہے. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their back. یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے اب لوگوں میں کہ دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے پیچھے, ان کی پیٹ پیچھے ان کے برائیاں بیان کرتے ہیں. The Quran admonishes those who indulge in such activities. ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اس قرآن نے ان چیزوں سے, یعنی قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے ان چیزوں سے, یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ایک مسلمان بحثت ایک انسان, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کو اذیت پہنچے, دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے. قرآن ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے, قرآن ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے. It says, قرآن میں آیا ہے, woe to every kind of scandal monger and backbiter. افسوس ہر قسم کے ان لوگوں پہ جو سکینڈل مونگر ہو اینڈ بیک بائٹر ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹ, سکینڈل مونگر ہم کہتے ہیں بدنام, یعنی بدنام کرنے والے کو, جو لوگوں کو بدنام کرتے ہیں.
ایسے لوگ جو یعنی جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم سکینڈل مونگر کہتے ہیں، سکینڈل مونگر۔ تو بیک بائٹر کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، جو کسی کے پیٹ پیچھے اس کی باتیں کرے۔ ان دا ابو کوٹڈ آیت، جو یہ آیت اوپر لکھی گئی ہے انگلش میں، تو ان دا ابو کوٹڈ آیت ہولی ورس two vices are strongly condemned in the strongest terms۔ دو عیب جو اس میں اسٹرانگلی کنڈیمن ہوئی ہے، اسٹرانگلی یعنی دو عیب جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جن کی مذمت کی گئی ہے، کنڈیمن کیے گئے ہیں دو عیب۔ ون از اسکینڈل مونگرنگ، ون از اسکینڈل مونگرنگ، یعنی یہ جو دوسرے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، جن کو ہم سکینڈل مونگر کہتے ہیں۔ ٹاکنگ اور سجیسٹنگ ایول آف سم بڈی بائی ورڈ، یعنی باقی لوگوں کو یا تو یعنی الفاظوں کے ذریعے سے ان کو پست کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، یا اور گیسچر، ایول آف سم بڈی بائی ورڈ اور گیسچر، یا تو زبان کے ذریعے سے ان کو ذلیل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، یا گیسچر یا اشارے کے ذریعے سے، گیسچر مینس اشارے کے ذریعے سے، اور بیہیویئر یا سلوک کے ذریعے سے، میمکری یا نقالی کے ذریعے سے، سرکازم یا طنز کے ذریعے سے، انسلٹ یا بے عزتی کے ذریعے سے جو لوگ باقی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں جس کی بالکل جس عیب کی مذمت کی گئی ہے وہ ہے بلیٹنگ آف کریکٹر بیہائنڈ ونس موٹو از ایول۔ اس کو بھی برائی کہی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو یعنی دوسرے لوگوں کے کردار کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے لوگوں کے کردار کو نیچا کرنے کے لیے ان کی باتیں کرنا۔ تو ان دو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان دو چیزوں کو قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے۔ ایک تو کسی کے پیچھے اس کی باتیں کرنا، یعنی اس کو اشارے کے ذریعے سے، نقالی کے ذریعے سے، یا طنز کے ذریعے سے، یا اس کی بے عزتی کی جائے، تو اس چیز کو بھی قرآن پاک کنڈیمن کرتا ہے، قرآن پاک اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور کسی کے کردار کو نیچا دکھانے کے لیے اس چیز کو بھی قرآن پاک مذمت کرتا ہے۔ تو فردر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother۔ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یعنی جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، یعنی کسی انسان کی وہ باتیں اس کی پیٹ کے پیچھے بیان کرتا ہے، جو باتیں وہ اس کے سامنے نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ تو جو انسان کسی کی غیبت کرے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنے مردے بائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جتنا گناہ وہ ہے کہ اپنے مردے بائی کا گوشت کھانا، اس کے مترادف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی بڑا گناہ کسی کے پیٹ کے پیچھے اس کی باتیں کرنا۔ رپورٹڈ ان صحیح مسلم ایک کتاب ہے، اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid radiyallahu ta'ala anhu that he had once asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him to give him a prayer for reciting۔ تو ایک صحابی کا ذکر آیا ہے جس کا نام ہے حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جس کو میں کرتا رہوں۔ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested this prayer۔ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam caught hold of his hand and suggested this prayer۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت یہ سب سے بڑا، اسی لیے کہتے ہیں عزیز طلباء و طالبات
یعنی جس کشمیری میں ہم کہتے ہیں چھپ گئے روپسن یعنی جتنا انسان سائلنٹ رہتا ہے اتنا انسان گناہوں سے دور رہتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی کہنے سے پہلے یعنی بات کرنے سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہوں. اس لیے آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے. وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ تعالی سی یو ٹمارو.